نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم حاسبنا حسابا يسيرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ قصص شروع کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔ پہلے ہم اس کی قرأت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن لتكون من المؤمنين
على أهل بيت يكفرونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سورۃ القصص مکی سورت ہے، اور پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ حضرت ابن عباس اور جابر بن زید کا قول یہ ہے کہ سورہ شعراء، پھر سورہ نمل اور پھر سورہ قصص نازل ہوئی۔ سورہ قصص جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کا درمیانی دور ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ قصص میں زیادہ جو بنیادی قصہ بیان کیا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ کا بیان کیا گیا، اور آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں سب سے زیادہ قصہ جو بیان ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ کا ہوا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ سے چونکہ واسطہ تھا مسلمانوں کا مکہ میں انڈائریکٹ اور مدینہ میں ڈائریکٹلی، تو اس لیے بھی بنی اسرائیل کا ذکر زیادہ ہے اور ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ دوسری یہ جو خاص طور پر یہاں آپ دیکھیں گے کہ تفصیلاً اکثر میں جب حضرت موسیٰ کا واقعہ آتا تھا تو میں آپ سے کہتی تھی سورہ قصص میں آپ اس کو تفصیلاً پڑھیں گے، تو سبحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرم اور اس کی مہربانی سے ہم سورہ قصص پہ پہنچ گئے، تو اس میں بہت تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اس کی خاص وجہ ہے، یعنی اس سورت کا جو موضوع ہے، جو اس کے مباحث ہیں، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ چونکہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ یہود سے انفارمیشن لیتے تھے، اور پھر یہود جو ہیں ان سے کہتے تھے کہ آپ فلاں سوال کریں، محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم فلاں سوال کریں، تو ان کو اس چیز کو ریئلائز کرایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کے کہ اگر وہ اتنا بلیف رکھتے ہیں، جیسے کہ ایک اور جگہ پر وہ کہتے ہیں نا کہ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کیوں نہیں نازل کیا گیا معجزات کو اور کتاب کو جیسے موسیٰ پر اتاری گئی تھی علیہ السلام۔ تو ان کو کمپیریزن ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی اسی طرح سے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جو ہے وہ کوہ طور پر اچانک ملی تھی، ایسا نہیں تھا کہ اس کے لیے کوئی آسمان سے آواز آئی ہو، کوئی دنیا کے اندر کوئی بھوچال آئے ہوں۔ اسی طرح چپ چاپ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت دی ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہاں پر کوہ طور پر نبوت ملی تھی۔ پھر اسی طرح ان کو یہ ریئلائز کرایا جاتا ہے، مشرکین مکہ کو یہ ریئلائز کرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل غیر محسوس طریقے سے ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس میں اسباب جو ہیں وہ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں کہ اس کے مطلب وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ ان پر ظاہر کر رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کس طرح ایک وہ بچہ جس کے ہاتھوں فرعون کا تخت الٹنا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں پرورش دی۔ تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر جو لگ رہا ہے کہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہے، تو ایک دن یہ انہی قریش مکہ کا تخت جو ہے وہ الٹ دیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح غیر محسوس طور پر مطلب اسباب جو ہیں وہ شامل ہوتے رہے مسلمانوں کے ساتھ، قوت اللہ تعالیٰ ان کو دیتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے ان کے لیے اتارے بدر میں، پھر احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر مسلمانوں کے لیے بھیجے، بالآخر حق کو جو ہے وہ کامیابی نصیب ہوئی۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی بندے سے کوئی خدائی کام لینا ہوتا ہے تو بغیر کسی لاؤ لشکر اور سر سامان کے وہ بندہ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، مطلب تنہا اکیلا، جیسے موسیٰ علیہ السلام صرف اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچ گئے تھے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے کوہ صفا پر چڑھے اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ بہرحال ہم دیکھیں گے اسی طرح ساتھ ساتھ اس کو سورت کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اندر سے اس دور کے مطابق بھی دیکھیں گے، اس کی تطبیق کریں گے، کوشش کریں گے، اور خود اپنے لیے بھی اسباب سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہر دور کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر آج بھی اس کو محفوظ کر رکھا ہے تو اس میں ضرور ہمارے لیے بھی اسباب موجود ہیں۔ اور پھر یہ کہ تورات اور انجیل اگرچہ تحریف شدہ ہے، لیکن پھر بھی
بہرحال ان پر ایمان رکھنے والے لوگ موجود ہیں تورات اور انجیل پر، تو ان کو بھی قرآن کے ساتھ جب وہ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں یا قرآن کو پڑھتے ہیں تو پھر ان تمام واقعات کو جب اپنی کتب کے ساتھ ٹیکل کرتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جو تحریف شدہ نہیں ہے عبارات اس کی، تو وہ بڑے مطلب ایسا ہی لگتا ہے جیسے یہ قرآن کی عبارت اور تورات یا انجیل کی عبارت اس کو اتارنے والی ایک ہی ہستی ہے۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم جو ہے حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات جو ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور عام طور پر مکی صورتوں میں کی ابتدائی آیات میں ہی آتا ہے، پہلی آیت ہوتی ہے اس لیے، اور اس میں جو اس کے فوراً بعد عموماً جو ہے وہ قرآن کا ذکر آتا ہے، قرآن کریم کا ذکر آتا ہے۔ کیوں آتے ہیں حروف مقطعات؟ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ آگے بالکل ایک اہم بات ہونے والی، کیونکہ عرب میں یہ کلچر بھی تھا کہ وہ ایسے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیا کرتے تھے جب کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اور اس کے بارے میں ایک اور آیہ موجود ہے کہ یہ جو حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں، اس کے فوراً بعد جو کتاب کا ذکر آتا ہے تو اس کے پیچھے مصلحت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قاری کو جو پڑھ رہا ہے، جو اس کو جس کو یہ سنایا جا رہا ہے، جس کا اس سے واسطہ پڑتا ہے، اس کو یہ چیز ریئلائز کرائیں کہ دیکھو اصل میں حروف کیا ہوتے ہیں، جیسے تو ہے، سین ہے، میم ہے، لیکن انہی جیسے حروف کو ملا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا کلام تمہارے سامنے رکھا ہے کہ جس کے جیسا کلام بنانے کی کسی کے اندر کوئی استطاعت نہیں ہے۔ یہ کھلا چیلنج 1450 سال پہلے بھی کیا گیا تھا، اور آج بھی یہ ایز اٹ از موجود ہے۔ آج بھی کوششیں ہوتی ہیں، تب بھی کوششیں ہوتی تھیں، لیکن کوئی بھی ایسا کلام بنا نہیں سکا۔ تو تلکا یہ آیات ہے الکتاب المبین، واضح کتاب کی۔ یاد رکھیے قرآن کریم ایک بہت واضح کتاب ہے، کھلی کتاب ہے۔ اس کے اندر دو طرح کی آیات ہے، سورہ آل عمران سے جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے، محکمات اور متشابہات۔ تو متشابہات کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ متشابہات میں تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جو اپنے من چاہے مطلب نکالنا چاہتے ہیں، جو کہ اس کی تعویل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس کی تعویل جو ہے وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں متشابہات بھی اور محکمات بھی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو متشابہات میں تو عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت کم آیات ہیں جو قرآن میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش سے ریلیٹڈ ہیں کچھ آیات، اور کچھ اور اسی طرح کی جیسے ید اللہ ہے، اللہ کی صفات سے ریلیٹڈ ہے، تو ان کے بارے میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے ہم اس کو ویسے ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے کہ استوا علی العرش کیا ہے، عرش کی ہیت کیا ہے، یا ید اللہ کا مطلب کیا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا اللہ کا ہاتھ تو بس ٹھیک ہے، اللہ کا ہاتھ ہمیں نہیں پتا کہ اس کی ہیت کیسی ہے، وہ کیسا ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ ہم سے ریکوائرڈ ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے محکمات، تو وہ بالکل واضح آیات ہیں، ان میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ انسان کہے کہ یہ تو میری عقل سے بالا ہیں، یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ بالکل واضح آیات ہیں، اور یہ جو محکمات ہیں یہ ان کا تعلق ایمانیات سے اور احکامات سے ہے، ٹھیک ہے، احکامات اور مطلب ڈوز اینڈ ڈونٹ سے ہے، اور پچھلی اقوام کے واقعات سے ہے۔ تو قرآن کی ساری تعلیمات یہی ہیں، تو انسان اس پورے قرآن کو چھوڑ کے چند متشابہات کے پیچھے پڑ جائے تو یہ واقعی اس کی عقل کا فطور ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن کریم کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک واضح کتاب ہے، بینات ہیں، ہدی من بینات ہے، کھلی آیات ہیں۔ نتلو علیکا، ہم پڑھتے ہیں آپ پر، من نبائی، کچھ خبر۔ نبا کہتے ہیں اہم خبر کو، ویسے تو خبر جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اہم خبر کے لیے نبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے اس میں آتا ہے نا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، سورہ نبا میں۔ تو نبا کیا ہوتی ہے؟
اہم خبر. ہم آپ پر پڑھتے ہیں کچھ خبر موسیٰ و فرعون، موسیٰ کی اور فرعون کی، بالحق کی ساتھ حق کے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وہی بات کہ یہاں پر کیوں کہا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کو بتا رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ ایمان والوں کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ ایمان والے ہی اس کو حق سچ سمجھیں گے، جنہوں نے نہیں ماننا وہ اس کے اندر بھی تاویلیں نکالنے کی کوشش کریں گے. فرعون کون تھا؟ فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، اور جیسے قوم سبا کے جو بادشاہ تھے ان کو تبا کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح کیسر جو ہے وہ روم کے بادشاہ کا لقب تھا، اور کسرا ایران کے بادشاہ کا لقب تھا. تو فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہ کا لقب تھا. کون تھا یہ والا فرعون؟ یہ فرعون تھا رامسس 2، ٹھیک ہے، رامسس 2. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو فرعون کا ذکر آتا ہے جو ابتدا میں جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اپنے محل میں، اور وہ فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کی، سارا مقابلہ کیا، تو اس کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں. ایک یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو فرعون ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دو بادشاہ ہیں، ایک فرعون دوسرے فرعون کا ڈسینڈر ہے. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک ہی فرعون ہے، ٹھیک ہے. مطلب دونوں طرح کی آراء موجود ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دو مختلف بادشاہ تھے. یعنی ایک بادشاہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے محل میں کی، اور دوسرا جو بادشاہ تھا فرعون وہ تھا جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا. بہرحال جس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ کیا تھا اور جو ڈوبا اور جس کی لاش ابھی تک موجود ہے وہ تھا رامسس 2، ٹھیک ہے. بے شک فرعون نے علا سرکشی کی، فی الارض زمین میں، وجعل اور اس نے کر دیا اہلہا اس کے رہنے والوں کو شیعاً کئی گروہ، یستضعف اس نے کمزور کر رکھا تھا طائفتاً ایک گروہ کو، منہم ان میں سے. یہ کون سا گروہ تھا؟ یہ بنی اسرائیل تھے. فرعون ایک حکمران تھا، اور حکمران نے اپنی رعایا کو کلاسز میں ڈیوائڈ کر رکھا تھا، جن میں سے ایک کلاس جو تھی اس کو غلام بنایا گیا تھا، اور وہ کون تھے؟ وہ تھے بنی اسرائیل. عام طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس ڈفرنس ہمیں نظر آتا ہے قریباً ہر معاشرے میں، لیکن یہاں پر خاص طور پر حکومت کی طرف سے کلاس ڈفرنس تھا، ٹھیک ہے. لوگوں کو مختلف گروہوں میں بانٹا گیا تھا، اور اسی حساب سے ان کو پریویلیجز ملتی تھیں. اور جو فرعون کا گروہ تھا، یعنی جو حکومتی طبقہ تھا، اور وہی جو ہے وہ پھر غرق کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا. یہ نہیں ہے کہ تمام جو مصری تھے اس وقت ان سب نے ان کو غلام بنایا تھا. بیسیکلی یہ حکومت کے آرڈرز تھے جنہوں نے ان کو سب سے نچلے طبقے میں رکھا گیا. اسلام کے اندر کسی قسم کے طبقاتی تقسیم نہیں ہے حکومت میں. ہاں ذمی ضرور ہوتے ہیں، لیکن ذمیوں کے ساتھ کسی قسم کا رویہ جسے کہتے ہیں نا تعصب والا رویہ نہیں ہوتا، بلکہ ذمی جو ہیں وہ ٹیکس ایک ایکسٹرا پے کرتے ہیں اسلامی حکومت کو. ذمی ہوتے کیا پتہ ہے نا آپ کو؟ نان مسلم جو کسی مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، تو وہ پھر ایک ٹیکس دیتے ہیں اسلامی حکومت کو، ایک ایکسٹرا ٹیکس جو مسلم کمیونٹی نہیں دیتی، جو حکومت کو پابند کرتی ہے کہ وہ ان ذمیوں کی جان مال اور ان کی ہر چیز کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے. لیکن ان کو معاشرے کے اندر ان کو برابری کے حقوق ہوتے ہیں، برابری کی ہر چیز ان کو ملتی ہے. بلکہ پاکستان کے اندر تو ایکسٹرا کوٹا ہوتا ہے نان مسلمز کا، اسمبلی میں بھی ہوتا ہے اور باقی مطلب جابز وغیرہ میں بھی. ویسے بھی وہ میرٹ پہ بھی نان مسلم جابز حاصل کرتے ہیں، لیکن ایکسٹرا کوٹے بھی ہوتے ہیں مختلف اداروں میں ان کے لیے. بہرحال اب یہ جو گروہ تھا بنی اسرائیل کا، یہ بنی اسرائیل کا جو گروہ ہے یہ کہاں سے آیا؟ مصر میں ہم سب جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں ان کو یوسف علیہ السلام اپنے 12 بھائیوں کو یہاں پر لے کر آئے تھے مصر میں، فلسطین سے.
یا کنعان سے، اسی طرف کا علاقہ ہے، تو وہاں سے یہ مصر میں آ گئے اور یہاں پر انہوں نے پہلے یوسف علیہ السلام کی حکومت اور اس کے بعد کافی عرصہ تک ایک وہ جسے کہتے ہیں نا اپر کلاس یا ایلیٹ کلاس، وہ والی لائف انجوائے کی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کے اندر اخلاقی برائیاں آئیں اور جو مقامی قبطی تھے انہوں نے دوبارہ اپنی حکومت حاصل کر لی، تو پھر ان کا زوال جب آیا تو یہ بنی اسرائیل جو اب لاکھوں کی تعداد میں ہو چکے تھے، ان کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا. منہم، ان میں سے، یذبحو، وہ ذبح کرتا تھا، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ویستحیی، اور وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا، نساءہم، ان کی عورتوں کو. سورہ بقرہ میں بھی آپ اس کی تفصیل پڑھ کے آئے ہیں کہ اس نے بنی اسرائیل کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ قانون بنا رکھا تھا کہ 1 سال بنی اسرائیل کے لڑکوں کو زندہ چھوڑا جائے گا اور 1 سال ان کے لڑکوں کو قتل کیا جائے گا. ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ خائف تھا اس چیز سے کہ اگر مرد بنی اسرائیل میں زیادہ ہو جائیں گے تو کہیں ان کو یہ اپنی جو ان کے پاس حکومت تھی اس کے لیے دوبارہ کوششیں شروع نہ کرتے. اور 1 سال کیوں چھوڑ دیتا تھا لڑکوں کو؟ کیونکہ ان کو ظاہر ہے ایک مین پاور چاہیے تھی، غلام چاہیے تھے کام کرنے کے لیے، تو اس لیے 1 سال، جس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال اس نے قتل نہیں کیا لڑکوں کو، لیکن جس سال موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا اس سال کے آرڈر تھے کہ یہ جتنے بنی اسرائیل کے ہاں لڑکے پیدا ہوں گے ان کو ذبح کر دیا جائے گا. اور یہاں پر جو صیغہ استعمال ہوا ہے نا، ذبح یذبح، ٹھیک ہے، ذبح باب تفعیل کا صیغہ ہے اور باب تفعیل میں تدریج کا معنی پایا جاتا ہے. یہ ایسا نہیں تھا کہ بچے کو پکڑا اور اس کے گلے پر تلوار پھیری اور ایک لمحے میں گردن جدا کر دی. تکلیف دے دے کر مارنا تدریج کے ساتھ. پھر باب تفعیل کے اندر مبالغے کا صیغہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی بچوں کو ماں باپ کے سامنے تکلیف دے دے کر ان معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا. وجہ تاکہ بنی اسرائیل سائیکولوجیکلی اس کرب میں رہیں اور وہ اپنے اندر کسی قسم کی قوت یا طاقت پیدا نہ کر سکیں، کیونکہ جو لوگ ذہنی طور پر کرب میں ہوتے ہیں، مفلوج ہو جاتے ہیں، وہ کسی قسم کا انقلاب نہیں لا سکتے. بہت ظالم انسان تھا. انہو، بے شک وہ، کانا، وہ تھا، من المفسدین، فساد کرنے والوں میں سے. سب سے بڑا فساد، جو بدترین شکل ہے فساد کی، وہ انسانوں کا قتل ہے. اور پھر قتل بھی کیسے؟ اذیت دے دے کر. وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے، ان کے نمنا، ہم احسان کرے، علی الذین، ان لوگوں پر، استضعفوا، کمزور بنا دیے گئے تھے، فی الارض، زمین میں، ونجعلہم، اور ہم بنائیں انہیں، ائمۃً، امام یا پیشوا، ونجعلہم الوارثین، اور ہم بنائیں انہیں وارث. ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا، سورۃ اعراف میں، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس قوم کو جو دبا لی گئی تھی اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث کیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور پورا ہو گیا تیرے رب کی بات بنی اسرائیل کے لیے، بما صبروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا. ودمرنا، اور برباد کر دیا ہم نے، ما کان یصنع فرعون، جو تھا بناتا فرعون، وقومہ، اور قوم اس کی، وما کانوا یعرشون، اور جو کچھ وہ چنائیاں کرتے تھے، جو کچھ وہ چڑھاتے تھے اپنی چھتوں پہ، یعنی جو بھی ان کی ترقی تھی، جو کچھ بھی ان کے کام تھے، ہم نے اس کو ختم کر دیا. سبحان اللہ. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ فرعون تو لڑکوں کو قتل کر رہا ہے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قوم کو جس کی اس حد تک تذلیل کی جا رہی ہے اس کو زمین کا وارث بنا دیں. یہ ہے اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی پلاننگ جو عام انسان کو سمجھ نہیں آتی. کوئی شخص
خواہ وہ بنی اسرائیل کا تھا، خواہ وہ فرعون خود یا اس کے دربار کے عقل مند لوگ، کوئی یہ اس وقت تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل جو اپنے بیٹوں کو نہیں بچا سکتے، کہ ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو تکلیف دے دے کے قتل کیا جاتا ہے، یہ کبھی دنیا کے وارث بھی بن سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ جانتے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہے اور اس کی ایک پرفیکٹ پلاننگ ہے. انسان جب پلان کرتا ہے، جیسے فرعون نے پلان کیا تھا نا، فرعون نے کیا پلان کیا کہ جی 1 سال قتل کر دیں، 1 سال چھوڑ دیں اور بس ٹھیک ہے ایسے چلتا رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیسی ہے اور کس قدر پرفیکٹ پلاننگ ہے. آپ دیکھیں کہ اسی موسیٰ کو جس کو اس نے قتل کرنا تھا اسی کے دربار میں وہ پرورش بھی دلاتا ہے. تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کی پرفیکٹ پلاننگ ہے. ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسی پلاننگ کرتے ہیں؟ 2-4 دن کی. لیکن یہاں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے لمبے سالوں کی پلاننگ جو ہے وہ دکھائی ہے ہمیں کہ کیسے اللہ کا پلان کام کرتا ہے. وَنُمَكِّنَ، اور ہم اقتدار بخشیں لہم انہیں فی الارض زمین میں، وَنُرِيَ، اور ہم دکھا دیں فرعون و حامان، فرعون اور حامان کو. حامان کون تھا؟ حامان اس کا وزیر خاص تھا فرعون کا. وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم ان سے، مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے، جس سے وہ خائف تھے کہ بنی اسرائیل زور نہ پکڑ لیں، بنی اسرائیل ہمارا تخت کو نہ الٹ دیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں اقتدار بخشیں گے اور پھر یہ فرعون اور حامان اور ان دونوں کے جو لشکر ہیں وہ خود دیکھیں گے اس چیز کو جس سے وہ ڈرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی. اچھا، یہاں پر سے بعض لوگوں کو یہ مبالغہ ہوا کہ شاید موسیٰ یا اسی طرح حضرت مریم کی طرف جو وحی کی بات ہوتی ہے کہ تو یہ دونوں جو ہیں یہ غالباً شاید نبی تھیں. لیکن خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتا دیا کہ ہم نے صرف مردوں کو ہی نبی بنایا ہے. تو یہ دونوں جو خواتین تھیں ان کی طرف جو وحی ہے، وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ، ٹھیک ہے، اور خفیہ طور پر دل میں بات ڈال دینا جسے ہم عام طور پر الہام کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا اور اس خیال پر ان کو دل میں تسلی بخش دیا. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم کوئی چیز سوچتے ہیں، کوئی کام کرنے لگتے ہیں اور ہمارے ایک دل میں کوئی خیال گزرتا ہے اور ہم اس خیال پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور اس کو کر گزرتے ہیں، یا کسی کام کے نہ کرنے پر ہمارے دل میں خیال آتا ہے اور ہم اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں. موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ہوتا یہ تھا اصل میں کہ فرعون کے جو کارندے تھے نا، عورتیں بھی ہوتی ظاہرہ اس کی کارندوں میں، تو وہ خاص طور پر ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کی عورتوں پر نظر رکھیں کہ کون حاملہ ہے اور کب اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے. تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کا حمل اتنا ظاہر نہیں تھا کہ پتہ لگتا کہ یہ حاملہ ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو فوری طور پر ان کو پتہ نہیں چلا لوگوں کو کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو یہ حکم دیا کہ اسے دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ، پھر جب خوف ہو تمہیں. اب ظاہر ہے گھر میں ایک چھوٹا بچہ پیدا ہو تو یہ ہماری آبادیوں کی طرح تو آبادیاں نہیں تھی نا ان کے گھر، وہ تو قریب قریب چھوٹے چھوٹے گھر ہوں گے جہاں پر وہ جو ہے وہ فرعون کے جو ہیں گماشتے جو ہیں پھرتے رہتے ہوں گے اور بیچ میں ہی رہتے تھے. ظاہر ہے یہ غلام تھے ان کے، تو کیسے چھپ سکتا تھا کہ یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تو خوف ہو تمہیں علیہ اس پر، فَأَلْقِيهِ، تو پھر ڈال دو اسے، فِي الْيَمِّ دریا میں، وَلَا تَخَافِي اور نہ تم ڈرو، وَلَا تَحْزَنِي اور تم نہ غم کرو، اِنَّا بے شک ہم، رَادُّوهُ لوٹا دینے والے ہیں اسے، الیکی تیری طرف، وَجَاعِلُوهُ اور بنانے والے ہیں اسے، مِنَ الْمُرْسَلِينَ رسولوں میں سے. یعنی ان کی والدہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کے ذریعے اس چیز کی تسلی دلائی کہ تم ان کو پانی میں ڈال دو، ہم اسے تمہاری طرف لوٹائیں گے اور اس کو رسول بھی بنائیں گے.
اب اس بات میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس ان سے کہہ دیا اور انہوں نے صندوق میں ڈال دیا، بلکہ آپ دیکھیں کہ پیچھے بھی آپ یہ پڑھ کے آئے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں آپ نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان یاد کرایا تھا کہ ہم نے تمہارے اوپر ایسی مطلب تمہیں کر دیا تھا کہ تمہیں دیکھنے والے جو ہیں وہ تمہاری محبت میں گرفتار ہو جاتے تھے. یعنی پورا پلان تھا اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تمام انتظامات کر رکھے تھے. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب انہیں ایک صندوق میں ایک لکڑی کے وہ ڈال کے پانی میں بہا دیا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو اٹھا لیے اسے آل فرعون نے. وہ جو دریا گزر رہا تھا، کہتے ہیں کہ اس کے محل کے باہر سے گزر رہا تھا، اور وہاں پر جو خواتین موجود تھیں انہوں نے ایک صندوق اپنی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا. جب اٹھایا نکالا تو اس کے اندر ایک بچہ تھا. اچھا اب اللہ تعالیٰ کا پلان کیا ہے؟ لیکونا، تاکہ وہ ہو لہم ان کے لیے عدوًا دشمن، وحزنا اور غم کا موجب. انا بے شک فرعون و حامان و جنودہما، بے شک فرعون حامان اور اس کے ان دونوں کے لشکر کانوا خاطئین، خطا کھا گئے. ان کی تو پلاننگ اپنی طرف سے بڑی پرفیکٹ تھی، لیکن اللہ از اے پرفیکٹ پلانر. ہوا یہ کہ انہوں نے جب وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اس صندوق میں، تو وہاں وہ ڈیسیژن لینے میں خطا کھا گیا. وہی فرعون جو اپنے آپ بڑا سمارٹ سمجھتا تھا، اور اس نے اتنے لڑکوں کو قتل کرایا، موسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل نہیں کر سکا. وقالت امرأۃ، اور کہا اس کی بیوی نے، اور کیا نام تھا ان کا؟ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا. فرعون کو قرۃ عین، ٹھنڈک ہے آنکھوں کی، لی میرے لیے، ولک اور تیرے لیے. کہتے ہیں کہ ان کی اولاد نہیں تھی. تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی وہ بات ان کے اندر رکھی تھی کہ ان کو دیکھنے والا ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا، تو جب فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ مطلب ان کو اس میں بہت پیار آیا موسیٰ علیہ السلام پر. تو فرعون یہ چاہتا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ ظاہر قبطیوں میں سے نہیں ہے یہ بچہ، یہ اسرائیلیوں میں سے، بنی اسرائیلیوں میں سے بچہ ہے، تو وہ ان کو قتل کرنا چاہتا تھا. لیکن ان کی زوجہ جو تھی انہوں نے اس کو منع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے نہیں دیا. بات دراصل یہ ہے کہ اس میں حضرت آسیہ نے ان کو فرعون کو قائل کیا یا کس طرح سے اس کو سمجھایا، یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنا تھا. اس چیز سے ہم ایک بات سمجھ لینی چاہیے اچھی طرح سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے وہ پرفیکٹ ہے. جس کو اللہ نے بچانا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لینا ہے، اور جس کے لیے تقدیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرنا لکھا ہوگا یا کوئی تکلیف لکھی ہوگی تو وہ مرنا یا وہ تکلیف کوئی اس سے دور کر نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. اللہ تعالیٰ، اے اللہ، جو کچھ تو دینا چاہتا ہے کسی کو تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو دینا نہیں چاہتا وہ کوئی دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ جب ہمارا پورا ہمارا ایک ایمان مکمل ہوتا ہے نا اس چیز کے ساتھ، تو پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے راضی برضا ہونا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے کہ اگر جو اللہ کی حفاظت میں آ گیا، جس کو اللہ نے بچا لینا ہوتا ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، چاہے وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو حضرت آسیہ کہتی ہیں لا تقتلوہ، تم اسے قتل نہ کرو، عسى ان ينفعنا، امید ہے کہ وہ نفع دے ہمیں، او نتخذہ، یا ہم بنا لیں اسے ولدا، بیٹا، وہم، اور وہ لا یشعرون، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. وَأَصْبَحَ، اچھا کہتے ہیں کہ فرعون کو جب آسیہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں اس بچے کو، تو یہ تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک رہے گا، تو فرعون نے کہا کہ اس سے میری دل کو سکون ملنے والا نہیں ہے، اس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملنے والی نہیں ہے. جب
تو آپ دیکھیں کہ آسیہ جو تھیں وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور ان کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمائی ہے. اور دوسری طرف فرعون جو ہے وہ اس کو ٹھنڈک نہیں ملی موسیٰ علیہ السلام سے اور وہ غرق ہوا اور وہ ایمان نہیں لایا. وَأَصْبَحَ اور ہو گیا فؤاد دل ام موسیٰ کا فارغا خالی. موسیٰ علیہ السلام کو جب پانی میں بہا دیا تو پھر کیا ہوا؟ ان کا دل ان کی والدہ کا، اب ویسے تو انہوں نے ایک خیال ان کے دل میں آیا اور انہوں نے اس خیال کو پورا کرتے ہوئے اس تسلی کے ساتھ ان کو اس وقت پانی میں بہا دیا، لیکن ماں تھی اور گھبرا گئیں کہ اب پتہ نہیں ڈوب نہ جائے بچہ، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا. ان قادت بے شک قریب تھا لطب دی کہ وہ ظاہر کر دیتی بھی اسے، یعنی اپنی اس بات کو ڈسکلوز کر دیتی کہ میں نے بچے کو پانی میں بہا دیا ہے. لولا الربتنا اگر نہ ہوتا یہ کہ مضبوط کر دیا ہوتا ہم نے علی قلبہا اس کے دل کو، یعنی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور وہ اس راز کو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ ہو ایمان لانے والوں میں سے. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت بڑے بڑے غم ہوتے ہیں، بعض اوقات اولاد سے ریلیٹڈ بہت بڑے بڑے غم ہوتے ہیں، لیکن اس موقع پر کیا گیا صبر ایمان کی علامت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے کی توفیق سے ہی وہ صبر ملتا ہے. اللہ ہی، جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا لولا الربتنا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے علی قلبہا، تو یہ جتنے بڑے غم ہوتے ہیں نا، ہم اس لائق نہیں ہوتے کہ ہم اس کو سسٹین کر سکیں، ہم اس قابل نہیں ہوتے. یہ اللہ ہی ہوتا ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے یا اس پر ہمارا ایمان ہوتا ہے جو ہمارے دل کو صبر دے دیتا ہے، جو ہمیں بڑے بڑے صدمات اور بڑے بڑے غموں پر کفریہ کلمات کہنے سے روک لیتا ہے. جن لوگوں کی نگاہ جو ہوتی ہے یا جن لوگوں کا فوکس جو ہوتا ہے وہ صرف دنیا ہوتا ہے، جب ان کو دنیاوی طور پر جب کوئی لاس ہوتا ہے تو وہ اپنا جو جسے کہتے ہیں نا توازن، ایک بیلنس، وہ کھو دیتے ہیں. وہ بالکل بعض اوقات کفریہ کلمات کہتے ہیں، ناشکری کے کلمات کہتے ہیں، اور یہ کنڈیشن سم ٹائم لوگوں کے ذہنی توازن کو بھی خراب کر دیتی ہے. یہ صدمات ان کو پاگل کر دیتے ہیں لوگوں کو، چاہے وہ بزنس میں کوئی بڑا لاس ہو یا کوئی اور نعمت کا چھن جانا ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک ربط ہے، یہی ہمیں مضبوط کرتا ہے ایسے لمحات میں، اور یہی ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور جو لوگ اس پر اس نعمت کو پا لیتے ہیں، یعنی صبر کی اور حوصلے کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور نوازتے ہیں. کس میں نوازتے؟ فزیکلی وہ نعمتیں بھی دیتے ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات اور جو کنفرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کا ایمان اور بڑھا دیتے ہیں، اور اجر تو ہے ہی، اور ان اللہ مع الصابرین تو ہے ہی، پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. وقالت اور وہ کہنے لگی لأختہ ان کی بہن سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، قصی ہی پیچھے جا. قصہ یا قصو کہتے ہیں فٹ سٹیپس کو فالو کرنا. قصہ بھی یہی ہوتا ہے، یعنی ایک جو قصہ ہوتا ہے، کہانی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کہانی کے ساتھ ساتھ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو قصہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا کہا گیا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلو، یعنی جیسے جیسے وہ صندوق پانی میں بہ رہا ہے ویسے ویسے تم اس کے پیچھے پیچھے چلو. فبصرت تو وہ دیکھتی رہی بھی اسے انجم بھی دور سے، وہم لا یشعرون اور لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی یہاں سے ساتھ ساتھ آ رہی ہے. وحرمنا علیہ المراضع اور حرام کر دی ہم نے اس پر دودھ پلانے والیاں من قبل اس سے پہلے. موسیٰ علیہ السلام ایک نو مولود بچے ہیں، کچھ دن کے،
تو اب ایسے بچے کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے، اور روتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم میں سے جتنی بھی مائیں ہیں ان کو اس چیز کا بہت اچھے سے اندازہ ہوگا کہ چھوٹا بچہ، جب اتنا چھوٹا بچہ بھوک سے روتا ہے تو وہ کسی طور سنبھلتا نہیں ہے جب تک کہ اس کو دودھ نہ مل جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں کا دودھ جو ہے وہ سمجھ لیں حرام کر دیا، وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اب اس وقت ڈبے کے دودھ تو تھے نہیں، نہ ہی فیڈر شیڈر ہوں گے کہ ان کو یہ آئیڈیا آیا ہو کہ جی بھینس اور گائے کا دودھ پلا دیا جائے۔ اور تو یہ حکمت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پلاننگ کر رکھی تھی وہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں تک لوٹانا ہے۔ تو اس لیے کیا ہوا کہ انہوں نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ فقالت، تو وہ کہنے لگی، اب بہن ان کی وہاں پہنچ گئی، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا نومولود بچہ خوب رو رہا ہے تو ایسے میں ہر ایک کے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ تو یہ بہن جو وہاں جا رہی تھی اور ان کو کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ پیچھے سے ساتھ ساتھ آ رہی ہے، تو وہ کہنے لگی ہل ادلکم، کیا میں بتاؤں تمہیں، علی اہل بیتن، ایک ایسے گھر والوں کے بارے میں، یکفلہ، جو کفالت کریں گے اس کی، لکم وہم لہ ناصحون، تم لوگوں کے لیے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ ان کی بہن نے جب یہ آئیڈیا دیا تو جو قبطی تھے، جو آیائیں تھیں اس وقت ساری وہاں پر موجود بادشاہ کے محل میں، انہیں شک گزرا، ان کا تمہیں کیسے پتا ہے؟ تو اب ان کی بہن اتنی سمجھدار تھی کہ اس نے کہا کہ وہ کہنے لگی قبطی عورتیں جو تھیں کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ اس کے لیے ناصحون ہوں گے، خیر خواہ ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ بھی ظاہر ہے محل کے طرف سے اگر کسی بچے کی کفالت کا کہا جائے گا تو پھر کون انکار کر سکتا ہے، سبھی لوگ کرنا چاہیں گے کیونکہ انہیں بڑے انعام و اکرام کا جو ہے وہ ہوگا، لالچ ہوگا۔ تو ایسے میں پھر انہوں نے اس کی بات کو مان لیا۔ پھر کیا ہوا، فرددناہ، تو لوٹا دیا ہم نے اسے الی امہ، اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی رہیں اس کی آنکھیں، ولا تحزن، اور نہ وہ غمگین ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا تھا لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سارے وعدے ہمارے سامنے قرآن میں آتے ہیں۔ کیا کیا وعدے آئے؟ سب سے پہلا وعدہ تو یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ تم غم کرو نہ تم سست پڑو، تم ہی جیتو گے، الٹیمیٹلی تمہیں ہی فتح ہوگی، تمہارا ہی معاملہ سیدھا ہوگا، تمہیں ہی نجات ملے گی ظالموں سے، تمہاری ہی لیے سارے اسباب فراہم کیے جائیں گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو۔ اپنے ایمان پر قائم رہیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے کسی بھی لیول پر، اور اس کی فرما برداری کی پوری کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جس کی ایک مثال یہاں پر آپ کو دکھائی کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بھی بچا لیا اور کس طرح دوبارہ ماں کی گود میں بھی لٹا دیا۔ بلما، اور جب بلغا، وہ پہنچا، اشدہ، اپنی جوانی کو، واستوى، تو وہ ہو گیا توانا، آتیناہ، عطا کی ہم نے اسے، حکمن و علما، حکمت اور علم، وکذالک، اور اسی طرح نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بہت چوڑے جسم والے تھے اور گھنگریالے بال، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، اور بہت مضبوط جثے والے تھے۔ اور یہاں پر ان کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حکمن و علما، ان کو حکمت دی اور علم دیا، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر ہی ان کو نبوت جو ہے وہ دے دی گئی تھی، لیکن ہم نے جیسے کہ قرآن کریم میں پڑھا اور کہ کوہ طور پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، یہاں پر حکمت اور علم دیا گیا جب وہ بڑے ہوئے۔ اب اس حکمت اور علم کی روشنی میں موسیٰ علیہ السلام نے اس اپنی دور جس وقت وہ وہاں محل میں پرورش پا رہے تھے، بائبل کے مطابق، بائبل کی کتاب الاعمال کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی، اور پھر انہوں نے وہاں پر
بہت سارے حکومتی معاملات میں مشورے بھی دیے، جس سے بہت سارے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی قدر کی نگاہ سے جو ہے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ علم اور حکمت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی اور یوسف علیہ السلام اپنے آقا کے گھر میں تھے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. پھر یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا کی گئی، وہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. تو محسن کون ہوتا ہے؟ جس کے لیے اتنے اچھے بدلے ہیں کہ علم اور حکمت اور بادشاہت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اس کو ملتی ہے. تو یہ محسن وہ ہوتا ہے جو احسان کرنے والا ہوتا ہے، اپنے فرض سے بڑھ کر دوسروں کو دینے والا ہوتا ہے. اور پھر اس کے اندر یہ بھی حسن کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اس کو اپنے تئیں پرفیکشن کے لیول پر کرے. ٹھیک ہے، یعنی عبادت بھی کرتا ہے تو احسان کے درجے پر. اور وہ احسان کیا ہے کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ اگر تم نہیں تصور کر سکتے تو یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو محسن جو ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں محسوس کرتا ہے، اور وہ اس چیز پر بلیف رکھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ پھر ہر کام کو بہترین طریقے سے کرتا ہے، چاہے وہ عبادات ہوں چاہے وہ معاملات ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کا کریکٹر یہاں آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پر بہت مضبوط تھے، جیسے یہاں پر لفظ آ رہا ہے نا وستوا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہترین شکل میں وہ تھے، یعنی بہت مضبوط توانا تھے. تو ساتھ میں علمی طور پر بھی ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت سے بھی نوازا، اور پھر ان دونوں صفات کو رکھنے کے ساتھ ان کا دماغ خراب نہیں ہوا اور وہ فرعونیوں کے ساتھ مل کے دوسروں پر ظلم نہیں کرنے لگے، یا انہوں نے اپنے آپ کو فرعون کا کنبہ میں سے نہیں سمجھ لیا جیسا کہ قارون تھا بنی اسرائیل میں سے، لیکن وہ فرعون کے گماشتے کے طور پر کام کرتا تھا اور دولت سمیٹ رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو کریکٹر یہاں سمجھ آتا ہے وہ کیا ہے؟ احسان کرنے والا. اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی انسان کو جب خوبصورتی مل جائے، مال مل جائے، کیونکہ وہ ایک محل میں پرورش پا رہے تھے، ایک شہزادے کی طرح سے رہ رہے تھے، اور وہ انٹیلیجنٹ بھی ہو، دنیاوی تعلیم اور قابلیت بھی ہو اس کے پاس، تو پھر ایسے لوگ ہماری دنیا میں کس طرح کے ہوتے ہیں؟ محسن ہوتے ہیں یا متکبر ہوتے ہیں؟ میجورٹی کو اگر تینوں چیزیں نہ بھی ملیں، ان میں سے ایک چیز بھی مل جائے تو وہ متکبر ہو جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ نبیوں کا جو ہے وہ اخلاق اور کردار ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں کبھی بھی تکبر نہیں کرتے اور احسان کے درجے پر رہ کر کام کرتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور وہ داخل ہوا شہر میں. اب یہ ایک دن کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ خاص طور پہ یہ واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس واقعے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مدین چلے گئے تھے. وَدَخَلَ، اور وہ داخل ہوا الْمَدِينَةَ، شہر میں، عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ، غفلت کے وقت، یعنی ایسا ٹائم جس میں عام طور پر بازار میں رش نہیں ہوتا اور لوگ آرام کرتے ہیں. تو یہ رات کا وقت بھی ہو سکتا ہے، بالکل صبح کا وقت بھی ہو سکتا ہے، یا دوپہر کا وقت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عام طور پر جو دوپہریں ہوتی ہیں گرمیوں کی، تو اس وقت بھی جو ہے وہ لوگ باہر نہیں نکلتے گھروں سے. تو کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے جس بھی وقت یہ وہاں پہنچے. من اہلیہا، اس کے رہنے والوں کی، یعنی شہر کے رہنے والے جو تھے وہ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے. میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے. فوجدہ، تو اس نے پایا، فیہا، اس میں، رجلین، دو مردوں کو، یقتتلان، وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. ھذا من شیعتہ، یہ ایک جو ہے وہ ان کے گروہ سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے، وھذا، اور یہ دوسرا، من عدوہ، ان کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی قبطی تھا. ایک قبطی اور اسرائیلی کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو مدد طلب کی اس سے اس نے جو اسی کے گروہ میں سے تھا، یعنی ان کے بنی اسرائیلی جو تھا اس نے ان سے مدد طلب کی. علی الذی،
من عدوہ اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی کفتی کے خلاف. فوقظہ تو گھوسا مارا یا مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، موسیٰ نے. فقدا تو پوری کر دی علیہ اس پر، یعنی اتنی زور سے اس کو مکہ مارا کہ وہ بندہ جو ہے وہ جان سے گیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کتنے طاقتور قوت والے آدمی تھے. قالا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ھذا من عمل الشیطان کہ یہ کام تو ہے شیطان کی طرف سے. انہ بے شک وہ عدو مضل مبین دشمن ہے گمراہ کرنے والا کھلم کھلا، یعنی اپنے اس فعل کے اوپر اب ان کا ارادہ تو نہیں تھا کہ وہ اس کو قتل کرتے، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ کہ انہوں نے جب اس کو مکہ مارا ایک قوت سے تو وہ مارا گیا، تو اس پر انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا فوراً اور پریشان ہوئے اس بات پر کہ ایک بندہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ بے شک بہت گمراہ کرنے والا دشمن ہے. اور شیطان دشمن ہے، یہ چیز ہم سب کو بھی ہر وقت ریئلائز کرتے رہنا چاہیے کہ کون سا خیال جو ہے وہ کس کی طرف سے آ رہا ہے. شیطان ہمیں بھٹکا تو نہیں رہا، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں ہر وقت جو ہے ویل اکوپڈ رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. وہ تمام مسنون اذکار پڑھنا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرمانبرداری کے جو احکامات ہیں ان کی نو ہاؤ رکھنا، علم رکھنا کہ کیا اس کی فرمانبرداری کے کام ہے اور کیا اس کی نافرمانی کے کام ہے، تاکہ شیطان ہمیں کہیں پر سے بھی پھسلا نہ سکے. اور اگر وہ ایسے کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہی کرنا چاہیے جو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کیا. قالا انہوں نے کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں ظلم تو ظلم کیا میں نے نفسی اپنی جان پر، فاغفر لی پس بخش دے مجھے. فغفر لہ تو اس نے بخش دیا اسے، کیونکہ غلطی موسیٰ علیہ السلام کی نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ تو صرف اس بنی اسرائیل کے اس شخص کا جو جھگڑا ہو رہا تھا تو اس جھگڑے میں اس کا ساتھ دیتے ہوئے اس کو اس سے دور کرنا چاہتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بخش دیا. انہ بے شک وہ هو الغفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اس سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس پورے نظام دنیا میں جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری قوم کی جو خطائیں ہیں ان سے صرف نظر کیا جائے گا، یعنی غلطی سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دیتے ہیں، اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے غلطی یا کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر جب تک وہ اس پر استغفار نہیں کر لیتا، اس کی اصلاح نہیں کر لیتا، تو بہرحال پھر قابل مواخذہ ہوتا ہے. لیکن جو گناہ ہم سے خطا میں ہو جاتے ہیں، بغیر کسی ارادے کے ہو جاتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالی ہم سے مواخذہ نہیں کرے گا. یہ امت مسلمہ کے ساتھ ہے. جی صوبیہ، یہاں یہی واضح ہے نا، اس چیز کا یہی حکم دیا گیا نا. جی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اگر کوئی غلطی سے کوئی بات ہو گئی ہے تو انسان فوراً اس کو ریئلائز کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے. اور ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر بالکل ان انٹینشنلی کوئی کام ہو گیا ہے تو اس میں تو مواخذہ بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کے ساتھ معاملہ کرنے والے ہیں نا. پھر بھی ایک بات یاد رکھیے کہ اگر معاملہ ایسا ہوتا ہے نا جس میں آپ کے ہاتھوں کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اس نقصان کو پورا کر دیں، معذرت کر لیں. یہ بھی ایک مومن کی نشانی ہے کہ وہ مطلب اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی سوری کر لیتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں اس شخص کو جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو صرف اس لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کی غلطی نہیں بھی تھی، غلطی سے کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اگر آپ خود سوری کر لیں اس بندے سے جس کا آپ نے نقصان کر دیا ہے یا جس کی آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، تو اس سے آپ کا درجہ ہی اللہ کے پاس بڑھے گا، آپ کو ہی فائدہ ہوگا. اور دوسری طرف جو شخص آپ کو معاف نہیں کرنا چاہتا اور اپنے دل میں رکھنا چاہتا ہے تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ کا اور اللہ کا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے. دیٹس اٹ.
اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، وہ ہماری نیتوں پر ہم سے معاملہ کرتے ہیں، ظاہر پر معاملہ نہیں کرتے۔ قالا، تو انہوں نے کہا، ربی، اے میرے رب، بما، بوجہ اس کے جو انعمت، انعام کیا تو نے، علیہ، مجھ پر، فلن اکونا ظہیرا، تو نہیں میں ہوں گا مددگار، للمجرمین، مجرموں کے لیے۔ اچھا اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ کیوں ہوا، یہ واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک بندہ قتل کیوں ہوا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا حصہ تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہوتا ہے اور اس پلان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کام کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام پل بھر رہے تھے فرعون کے محل میں، اس وقت وہ وہاں پر فرعون کے محل کا حصہ تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے بھی ہم نے دیکھا نا کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تورات کی روایات سے کہ وہ مشاورت، مطلب لوگوں کی بہتری کے لیے مشورے بھی دیتے تھے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس سسٹم کا ایک پارٹ بنے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ ظلم میں تو اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال وہ پارٹ آف دیٹ سسٹم تھے۔ تو ان کو یہ ریئلائز کرانے کے لیے کہ جو ظلم ہے وہ بہرحال ظلم ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو، چاہے وہ کسی کے بھی ہاتھوں ہو، ان کو یہ چیز ریئلائز کرائی گئی۔ یہاں پہ آپ یہاں دیکھو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ربی بما انعمت علیہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں مجرموں کا ساتھی کبھی بھی نہیں بنوں گا۔ یعنی اس ظالمان، وہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا اس طرح سے اور کسی کو جان سے ہی مار دینا، اور فرعون کیسا ظالم تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بات نہ ماننے والوں کو کیسی کیسی سزائیں دیتا تھا۔ تو اس سسٹم کا پارٹ نہیں بننا میں نے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں اس سسٹم کا پارٹ نہیں بنوں گا، یہ جو تو نے میرے اوپر انعام کیا، مجھے معاف کر دیا اور مجھے ایک شعور دیا، وہ یہ انعام میں انعمت علیہ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کا زندہ رہ جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اتنے کمفرٹس میں پلنا، جبکہ باقی بنی اسرائیلی جو تھے وہ کتنی تکلیف میں زندگی گزار رہے تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو علم دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو حکمت دی، اور پھر ان کو ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں ظالموں کا ساتھی نہیں بنوں گا، یعنی اپنے ساتھ وہ یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں اس سسٹم کا پارٹ نہیں بنوں گا۔ فاصبح، تو اس نے صبح کی، یعنی اگلے دن، فی المدینہ، شہر میں، خائفا، ڈرتے ہوئے، یترقب، خفیہ ٹو لگاتے ہوئے، یعنی اب ہوا یہ تھا کہ ظاہر بستی میں قتل ہو گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اب کیا اس کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے قاتل کو، پتا تو نہیں تھا کسی کو کہ قاتل کون ہے، تو ڈرتے ڈرتے صبح کو وہ باہر نکلے۔ فَإِذَا الَّذِي، تو پھر اچانک وہ شخص، استنصرہ، جس کی مدد کی تھی انہوں نے پچھلے دن، بالامس، کل، یستصرخ، وہ پھر فریاد کر رہا تھا، یعنی وہ ایسا فسادی تھا بنی اسرائیل کا وہ بندہ، لڑائی میں تیز تھا، مزاج کا ایسا تھا کہ کل بھی لڑ رہا تھا کسی سے، آج پھر لڑنا شروع ہو گیا۔ قال لہو، کہا اسے موسیٰ نے، انکا، بے شک تو، لغوی مبین، البتہ بہکا ہوا ہے کھلم کھلا، یعنی تو کل بھی لڑا تھا آج بھی لڑا، یعنی تم خود لڑاکے ہو، تم خود فسادی ہو، اسی لیے تمہارا ہر کسی دوسرے بندے کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ فلما، تو جب، ان ارادہ، اس نے ارادہ کیا، ان یبطشا، کہ وہ پکڑ لے، بالذی، اسے جو ہوا، عدو لہما، جو ان دونوں کا دشمن تھا۔ ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دل میں جو بنی اسرائیلیوں کے لیے ایک، سمجھ لیں، ترس تھا، ایک حمیت تھی ان کے ساتھ ایک لگاؤ تھا، تو انہوں نے قبطی کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن یہ جو شخص تھا، یہ جو تھا ہی فطرتاً ایک خبیث شخص، یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ انہوں نے اس کو کہا نا کہ تم ہو ہی بہکے ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب قبطی کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، یہ سمجھا اس کو پکڑنے لگے۔ قالا، تو اس نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتریدو، کیا تو چاہتا ہے، ان تقتلنی، کہ تو قتل کر دے مجھے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے تو نے کل ایک بندے کو قتل کیا، یعنی وہ اس ڈر سے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنے لگے، اس نے راز کھول دیا۔ ان تریدو، نہیں تو چاہتا، الا، مگر یہ کہ ان تکون جبارن، کہ تو ہو جائے زبردستی کرنے والا، فی الارض، زمین میں، وما تریدو، اور نہیں تو چاہتا، ان تکون من المصلحین، کہ تو ہو اصلاح کرنے والوں میں سے۔ اب آپ اس بندے کی فطرت دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر مظلوم بنا ہوا ہے، لیکن باتیں کرنے میں، الزام لگانے میں کتنا تیز ہے، اسی لیے اس کا ہر دوسرے بندے سے جھگڑا ہو جاتا ہوگا نا، کہ ایک بات پہ اس نے ختم نہیں کیا
کہ نہ صرف یہ کہ راز کھولا بلکہ الزام پر الزام پر الزام لگا رہا موسیٰ علیہ السلام پر. تو ایسی فطرت کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اصلاح کم اور فساد زیادہ کرتے ہیں. اس شخص کا کیا کریکٹر سمجھ آیا آپ کو؟ جلدی سے کوئی آپ میں سے شیئر کرے پھر ہم آگے چلتے ہیں. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. اور ایک شخص آیا شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا اور کہا کہ اے موسیٰ بے شک سردار تیرے خلاف مشورے کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیا جائے، پس تو یہاں سے نکل جا، بے شک میں تیرے لیے خیر خواہ ہوں. فخرج منها تو وہ نکلا اس سے، وہاں سے شہر سے، خائفا ڈرتے ہوئے، یترقب خفیہ ٹو لگاتے ہوئے یعنی ارد گرد دیکھتے ہوئے چپکے چپکے سے وہاں سے نکلے اور اللہ سے دعا کی. قال ربی نجنی من القوم الظالمین کہ اے میرے رب مجھے میری قوم سے جو کہ مجھے اس قوم سے جو ظالم ہے اس سے نجات دے. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کیا پڑھ رہے تھے؟ بتایا تھا نا میں نے پہلے بھی. جی یا نارکونی بردوں وسلام علی ابراہیم. نہیں وہ دعا حسبی اللہ سوری ابراہیم وہ آیت ہے جی حسبی اللہ نعم الوکیل. تو انسان جب مصیبت میں ہو تو اس کو یہ کلمات پڑھنے چاہیے.